باب الاحرام و تلبیہ، باب ہے احرام اور تلبیہ، احرام باندھنا اور تلبیہ لبیک اللہم لبیک پڑھنا۔ 2540 نمبر روایت ہے، پہلی فصل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کو احرام باندھنے سے پہلے، قبل اس سے کہ آپ احرام باندھتے پہلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام کو خوشبو لگا دیتی، نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی احرام باندھنے کے لیے، آپ حالت احرام سے پہلے حضور کو خوشبو لگا دیتی۔ اچھا جی، اور آپ کے حل کے لیے، یعنی جب آپ احرام سے نکلنے کا ارادہ فرماتے طواف زیارت کرنے سے پہلے بیت اللہ کا، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگا دیتی۔ کأنی انظر الی وبیس الطیب، میں اس خوشبو کی چمک کی طرف دیکھ رہی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی مانگ میں، حالانکہ حضور حالت احرام میں تھے، یعنی میں نے نبی علیہ السلام کے سر مبارک میں خوشبو لگائی آپ کے احرام باندھنے سے پہلے۔ احرام باندھنے کے بعد خوشبو لگانا منع ہے، پہلے اگر لگا لی اس کا اثر باقی بعد میں تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو میں نے وہ لگائی نبی علیہ السلام کو، تو میں آج بھی یعنی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے، جب میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کے بال مبارک ان کی مانگ میں، جہاں سے حضور یعنی بالوں کو جہاں سے جدا کرتے ہیں، اس کے اندر مجھے اس خوشبو کی چمک آج بھی نظر آ رہی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بیان کیا، امام بخاری مسلم نے اسے روایت کیا۔ 2541 نمبر روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے سنا، آپ بلند آواز سے تلبیہ پڑھ رہے تھے، اور ملبدن آپ کے بال مبارک جڑے ہوئے تھے، یعنی بال مبارک آپس میں ملے ہوئے تھے۔ اچھا جی، اور حضور پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ان کلمات سے زیادہ اس وقت حضور نے کچھ نہیں پڑھا، یہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں، حالانکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ خود تلبیہ میں اضافہ فرمایا کرتے تھے، یعنی ایک بار کی بات ہے کہ اس وقت جب دیکھا تو اس میں کچھ نہیں پڑھا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے بھی بعد میں آتا ہے، خود وہ پڑھتے ہوتے تھے لبیک وسعدیک والخیر کلہ بیدیک والرغباء الیک والعمل لک لبیک حقا حقا لک لبیک تعبدا ورقا لبیک ان لیس عیش الاخرہ۔ یہ صحابہ پڑھتے تھے، بعض اوقات تلبیہ میں زائد کلمات بھی ایڈ کرتے ہوتے تھے کچھ صحابہ، متفق علیہ روایت ہے۔ اچھا جی، تو اس کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام باندھا تو اپنے بالوں کو ایک مرتبہ احرام باندھنے سے پہلے حضور علیہ السلام نے جوڑ لیا تاکہ زیادہ بکھرے نہ۔ 2542 نمبر روایت ہے، حضرت انہی سے حضرت جناب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اپنا پاؤں مبارک رکاب میں داخل کیا اور ڈاچی آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہوئی تو مسجد ذوالحلیفہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پڑھنا شروع کیا، لبیک اللہم لبیک۔ یا اچھا روایتیں مختلف ہیں اس کے بارے میں، حضور نے حج کا تلبیہ یا جب حضور نے سفر فرمایا تو حضور نے تلبیہ کب پڑھا؟ حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں انہیں تطبیق کی دی ہے ان کی، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی مصلی میں جہاں نماز پڑھی وہاں پہ تلبیہ پڑھا، پھر حضور ڈاچی پہ سوار ہوئے پھر تلبیہ پڑھا، پھر جب وادی بیضاء میں گئے پھر تلبیہ پڑھا۔ تو جنہوں نے نماز حضور نے جب پڑھی جو اس وقت قریب تھے، انہوں نے کیا روایت میں بیان کیا کہ حضور نے نماز کے بعد تلبیہ پڑھا، اور جنہوں نے ڈاچی پر سوار کرایا یا جو اس وقت پاس تھے انہوں نے اس وقت سنا، انہوں نے کہا جی ڈاچی پر سوار ہوتے ہوئے تلبیہ پڑھا، اور جو وادی بیضاء میں جا کے ساتھ ملے وہاں سنا، انہوں نے کہا جی وہاں پہ پڑھا تھا۔ تو ہر ایک بندے نے وہ بیان کیا جو انہوں نے دیکھا تھا۔ تو صحیح یہ ہے کہ سب سے پہلا تلبیہ نبی علیہ السلام نے یہاں پر اپنا احرام کی باندھنے کے بعد 2 نفل پڑھنے کے بعد مسجد میں پڑھا تھا۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہیں جی۔ آگے 2543 نمبر روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نکلے تو ہم حج کے لیے سراخ صاد راخا اونچی اونچی معنی مفہوم یہی مرادی ہے کہ ہم اونچی اونچی حج کے لیے ایسے آوازیں لگاتے تھے جیسے لگانے کا حق ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک بلند آواز۔ اچھا جی، یعنی ہم اپنی آوازوں کو بلند کرتے تھے، اور آگے وہ آ رہا ہے کہ امام کہتے ہیں اتنی آواز اونچی نہ کرے کہ گلے ہی بیٹھ جائے، درمیانہ کام رکھیں۔ 2544 نمبر روایت ہے، اور اتنی بھی آہستہ نہ ہو مرد کی کہ وہ سنے ہی نہ ساتھ والے، خاتون نہیں اونچی کرے گی۔ 2544 نمبر روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بیٹھا تھا، اور وہ سارے اونچی اونچی تلبیہ پڑھتے تھے حج و عمرہ کے لیے،
حج کے لیے اور عمرہ کے لیے. یعنی اس کے اندر ہے کہ وہ حج قران کر رہے تھے، وہ عمرہ کو حج کے ساتھ ملا کے ایک ہی احرام میں سارا کچھ کرنا، یہ حج قران، ٹھیک ہے، یہ افضل ہے. تو اس کے اندر صحابہ کرام حج قران کر رہے تھے، تو یہ اس وجہ سے امام ابو حنیفہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ افضل ہے، اور نبی علیہ السلام نے بھی حج قران کیا. امام بخاری نے اسے روایت کی. بعد میں آتا ہے تمتع ہے، بعد میں آتا ہے افراد ہے، مختلف روایتیں ہیں، وہ آگے چل کے آئیں گی. 2545 نمبر روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع والے سال نکلے. ہم میں سے کچھ بندے ایسے تھے جنہوں نے عمرے کا احرام باندھا، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے حج اور عمرے کا اکٹھا باندھا. کچھ وہ تھے جنہوں نے صرف حج کا باندھا، یعنی افراد، یہ صرف حج کا باندھا، حج افراد. اور جنہوں نے عمرہ کا باندھا پہلے عمرہ کریں گے بعد میں جا کے حج کریں گے، یہ حج تمتع. اور جنہوں نے حج عمرہ کا اکٹھا باندھا، عمرہ پہلے جا کے کر لیا لیکن احرام نہیں کھولا، احرام کھولیں گے حج کرنے کے بعد اکٹھا ہی، یہ حج قران. سب سے افضل یہ حج قران ہے کہ کیونکہ اس کے اندر پابندیاں لانگ ٹائم تک آتی ہیں. دیکھیں نا، آپ احرام باندھ کے نکل آئے، عمرہ کر لیا، احرام نہیں کھولنا، ان ساری پابندیوں کے اندر رہنا ہے آپ نے، اور بعد میں حج کرنے کے بعد جا کے آپ نے احرام کھولنا. تو یہ اس کے اندر پابندیاں زیادہ ہیں. تو جتنی زیادہ اپنے اوپر پابندیاں عائد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنا زیادہ بندہ کرے گا اتنا زیادہ افضل. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے. اچھا جی، یعنی کچھ صحابہ حج قران والے تھے، کچھ تمتع والے تھے، کچھ افراد، جس طرح بھی تھا معاملات کر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے تلبیہ پڑھا. بہرحال جنہوں نے تلبیہ پڑھا عمرہ کے لیے وہ حلال ہو گئے. حلال سے مراد کیا ہے؟ یعنی حالت احرام میں تھے، احرام سے حالت احلال میں آ گئے. جو چیزیں احرام باندھنے کے بعد حرام تھیں وہ ان کے لیے حلال ہو گئیں، یہ معنی ہے. اور ہمارے پاکستانی بندے بھی بڑے ہوتے ہیں نا، وہ حلال دوسرا سمجھ لیتے ہیں جی، عربی کے بعد الفاظ کو وہ اپنے پنجابی پہ قیاس کر لیتے ہیں. تو اس کے اندر میں نے کہا یہ وضاحت ہو جائے، تو قیاس نہ کو کر لیں. مثلا میں کہوں کہ آپ جائیں اور کر کے آپ حلال ہو جائیں تو بندہ کہے گا ہاں جی حلال ہو جائیں ہم، یعنی احرام سے نکل آئیں، مانا یہ وَمَا مَنْ أَحَلَّ بِالْحَجِّ. اور بہرحال جنہوں نے حج کا تلبیہ پڑھا تھا یا حج کو اور عمرے کو جمع کیا تھا، انہوں نے پھر احرام کو نہیں اتارا حتیٰ کہ یوم النحر کا دن آ گیا. ملا علی قاری کہتے ہیں مختلف روایتیں آئی ہیں، بعض میں حضور علیہ السلام نے صرف عمرے کا تلبیہ پڑھا، بعض میں صرف حج کا پڑھا، بعض میں حج و عمرہ اکٹھا پڑھا. ملا علی قاری کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے دونوں کو ملایا، دونوں کو، حج کو بھی اور کبھی حضور فرماتے تھے لبیک بحجۃ، میں حج کے لیے حاضر ہوں. کبھی فرماتے تھے لبیک بعمرہ، میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں. کبھی فرماتے تھے لبیک بحجۃ وعمرہ، میں حج و عمرہ دونوں کے لیے حاضر ہوں. جنہوں نے حج کا لفظ سنا انہوں نے کہا حضور نے حج کے لیے صرف احرام باندھا تھا اور صرف نبی علیہ السلام نے حج کے لیے حضور وہاں گئے، تو انہوں نے کہا کہ حضور نے حج افراد کیا ہے. جنہوں نے سنا کہ نبی علیہ السلام نے صرف عمرۃ المبارکہ کے لیے احرام باندھا اور تلبیہ حضور نے صرف عمرہ کے لیے پڑھا، حج کے لیے نہیں پڑھا ابتدا میں، انہوں نے کہا حضور نے حج تمتع کیا، پہلے عمرہ کیا ختم ہو گیا بعد میں حج کیا. اور جنہوں نے دونوں سنے انہوں نے کہا حج قران کی ملا کے. بخاری مسلم کے متفق علیہ روایت ہے. آگے جی 2546 نمبر روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر عمرہ کے ساتھ نفع اٹھایا حج کی طرف، یعنی حج ساتھ کیا. تو اس میں عبداللہ بن عمر بیان کر رہے ہیں کہ حج تمتع تھا. تو حضور علیہ السلام نے احل بالعمرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرۃ المبارکہ کا تلبیہ پڑھا، اس کے بعد حج کا تلبیہ دوبارہ پڑھا، یعنی حج کا نئے سرے سے آپ نے معاملہ کیا. حالانکہ ملا علی قاری نے وہ تطبیق بیان کر دی، حضور علیہ السلام نے دونوں کے لیے احرام باندھا، کبھی حج کا ذکر، کبھی عمرہ کا، کبھی دونوں کا. تو جناب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عمرہ کا سنا اس لیے فرما دیا کہ حج تمتع تھا. اچھا جی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت دلالت کرتی حضور نے حج افراد کیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت دلالت کرتی کہ حج قران تھا، اور حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کرتی ہے حج تمتع تھا. حالانکہ حج ایک ہی حضور نے کیا، حج ہاں. تو کہتے ہیں ہر بندے ہر صحابی رسول اور ہر شخص کی طرف وہی منسوب کیا گیا ہے جیسا کہ انہوں نے دیکھا یا جیسا کہ انہوں نے سمجھا. اس کی وجہ کچھ صحابہ ایسے تھے پیچھے، جیسے ابھی حضرت جابر والی وہ روایت گزری ہے کہ کچھ صحابہ ایسے تھے کہ انہوں نے حج تمتع کیا، کچھ نے قران کیا، کئیوں نے صرف افراد کیا. اور جنہوں نے حج تمتع کیا انہوں نے حضور ہم حج تمتع کر رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. جنہوں نے قران کیا فرمایا ٹھیک ہے، حج افراد کیا فرمایا ٹھیک. تو ہر ایک گروہ نے سمجھا کہ شاید رسول اللہ بھی یہی حج کر رہے ہیں جو ہم کرنے جا رہے ہیں.
تو ہر ایک نے اپنے مطابق اس معنی کو بیان کر دیا۔ اچھا جی، اور امام ابن حزم نے، امام شمنی کہتے ہیں ابن حزم نے ایک پوری کتاب لکھی ہے اس بات میں کہ نبی اس کا موضوع یہ ہے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں حج قران کیا تھا، اور باقی ساری روایتوں کی انہوں نے تعویل کی، اور حج قران مطلقاً افضل ہے کیونکہ اس کے اندر لانگ ٹرم پابندیاں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہاں جی، اب دیکھیں نا نارمل بات ہے، ایک بندہ 3 دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے، ایک بندہ 10 دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے، کون افضل ہے؟ سیدھی سی بات ہے، 10 لاجیکل بات ہے، 10 دن والا افضل ہے کیونکہ پابندیاں لانگ ٹائم برداشت 10 دن والا کر رہا ہے۔ اسی طرح حج قران کے اندر پابندیاں لانگ ٹائم ہے، سیدھی سی معقولی سی بات ہے لاجیکل، کہ لہذا حج قران افضل ہے۔ اور نبی علیہ السلام سے بھی یہ واضح حدیث پیچھے گزر گئی حضرت جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی گزری کہ آپ نے حج قران کیا۔ اور دوسری فصل آ گئی 2547 نمبر روایت، زید بن ثابت فرماتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور علیہ السلام نے احرام باندھنے کے لیے سلا ہوا لباس اتارا، حضور غیر غسل کر کے آئے، یعنی نبی علیہ السلام نے غسل کیا احرام باندھنے کے لیے۔ یہ غسل مبارک کرنا سنت ہے، البتہ وہ بھی جائز ہے، وضو بھی جائز ہے، امام ترمذی اور دارمی نے اسے روایت کیا۔ اور 2548 نمبر روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنے سر کو غسل کے ساتھ نبی علیہ السلام نے لپیٹ لیا تھا، یعنی اس کے اندر ہے وہ جو کہتے ہیں یعنی گوند وغیرہ لگا کے نا، آج کل کے دور میں جیل وغیرہ، وہ چیزیں اس طرح کی اس وقت جیل نہیں تھی، یعنی اس طرح کا کوئی چیز تیار کر کے سر مبارک کو جوڑا۔ اب اس کے اندر ملا علی قاری کہتے ہیں یہ کہاں ہے کہ احرام کے اندر یہ ہوا ہے، احرام کے اندر تو نہیں ہے، اس میں تو نارمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لبد راسہ بالغسل۔ اور آگے باقی جو بات رہی، کہتے ہیں لا عبرۃ بذکر المصنف ہا ہنا لابتناء ہی علی فہمی و فقہ، اگر مصنف صاحب خطیب تبریزی اس کو اس باب میں لائیں، اس چیپٹر میں لائے ہیں تو اسے ان کی فقہ، ان کی ایک سمجھ کہہ لیں کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ حرام میں ہوگا، ورنہ حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ حدیث میں مطلق بات ہے نبی علیہ السلام نے سر مبارک کو گوند لگا کے جوڑا ہے، اور مطلق طور پہ جیل لگانا جائز ہے، مثلا جیل وہ جو آپ کے بالوں کو نقصان نہ دے اور اس سے جوڑ لیں، مثلا آپ جا کے جیل لگائیں چوتھے دن آپ کی گنج ہوئی ہو، اس طرح بھی نہیں ہے، یہ چیزیں نقصان بھی، کیمیکل سے نقصان بھی دیتے ہیں۔ تو امام ابو داؤد نے اسے روایت کیا۔ تو ویسے نارمل روٹین میں نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں گوند مبارک لگا کے، جیسا بھی اس وقت کی گوند تھی، آج کل اچھا یہ ان جو عربی کی ہوتی ہیں چیزیں انہیں جا کے تھوڑا سا سرچ کر لیا کریں، اب وہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھا تو نہیں سکتا یہاں پہ، وہ پروجیکٹر کی وہ علیحدہ کلاس ہو جائے تو اور بات ہے۔ تو یہ پنجابی والی اپنی چیزوں پہ پاکستانی وہ قیاس نہ کیا کریں، بہت ڈفرینس ہوتا ہے ان کے اندر۔ امام ابو داؤد نے اسے روایت کی۔ 2549 نمبر روایت خلاد بن صائب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے والد سے صائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے، اور جبریل علیہ السلام نے واہ کیا بات، مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، اپنا مفتی احمد یار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کمال ترجمہ کیا، کہتے ہیں فامرنی، جبریل علیہ السلام نے آ کے مجھے اللہ کا حکم سنایا ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ جبریل نے مجھے حکم دیا ہے، کیوں؟ وہ جبریل خادم ہو، وہ تو دربار پر کھڑے ہونے والے خادم ہے رسول اللہ کے، تو خادم حکم تھوڑی دیتے ہیں، حکم اللہ کا سنایا کہ مجھے کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دے دوں اپنی آوازوں کو تلبیہ کے ساتھ بلند رکھیں، یعنی یہ حکم استحبابی تھا۔ اور امام ابن حاج المالکی کہتے ہیں اور دھیان سے ذرا اتنا نہ حتیٰ یا کرو ہلوکا ہوں تمہارے حلق ہی بیٹھ جائیں، گلا ہی بیٹھ جائے، آواز ہی نہ نکلے، مندے مجھے حاجی صاحب کہتے ہیں حاجی صاحب کی آواز ہی نہ نکلے، بتا ہی نہ سکیں، پیچھے کھڑے ہوں، اتنا بھی اونچا نہ ہو، درمیان، جس طرح فرمایا خیر الامور اوسطھا، بہترین کام میانہ رویجن میں کی جائے۔ امام مالک، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، دارمی سب نے اس حدیث کو روایت کیا، امام ترمذی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ 2550 نمبر روایت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، فرمایا اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے یہاں سے جتنی زمین ارد گرد ہوتی ہے جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، درخت، پتھر، شجر و حجر سارے لبیک کی صدائیں بلند کر دیتے ہیں، سارے لبیک اللہم لبیک پڑھنے لگتے ہیں، سبحان اللہ۔ امام ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، اور اس کی ڈیٹیل پیچھے گزر گئی ذکر والے چیپٹر میں، فرمایا جیسے پتھر کے پاس سے بھی گزرتے ہو وہ پتھر بھی گواہ ہو جاتا ہے کہ اس نے میرے پاس اللہ کا ذکر کیا تھا، اور پتھر خوش بھی ہوتا ہے، پہاڑ راضی بھی ہوتے ہیں، یہ بھی حدیث میں گزر گیا۔ 2551 نمبر روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام نے یرکو بذی الحلیفہ، حضور نے ذوالحلیفہ میں 2 رکعتیں پڑھی، ٹھیک ہے جی،
2 رکعتیں ذوالحلیفہ میں پڑھی، پھر جب حضور علیہ السلام ڈاچی پر سوار ہوئے، ڈاچی کھڑی ہوئی مسجد ذوالحلیفہ کے پاس، تو نبی علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک وسعدیک۔ اب یہ دیکھیں یہ زائد لفظ آ گئے، بخاری میں تھا کہ زیادہ نہیں ہے، یہاں پہ زیادہ لفظ آ گئے، لبیک اللہم لبیک لبیک وسعدیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، خیریں ساری تیرے ہاتھ تیرے دستے قدرت میں ہیں، میں حاضر ہوں، تیری طرف رغبت ہے، تیرے لیے عمل ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک لبیک والرغباء الیک والعمل۔ یہ سارا تلبیہ یہ زائد الفاظ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا کہ حضور نے یہ بھی پڑھا ہے۔ تو بخاری مسلم کی یہ بھی متفق علیہ اور مسلم کے اندر لفظ ہیں، یہ لفظ مسلم کے ہیں۔ 2552 نمبر روایت ہے، حضرت عمارہ بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے حضور جب تلبیہ سے فارغ ہوتے تو اللہ کی رضا اور جنت کا اور اللہ کی رحمت مانگتے، اللہ کی رحمت کے ساتھ جہنم سے عافیت طلب کرتے، یعنی دعائیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمایا کرتے تھے۔ اچھا جی، تو امام شافعی نے اسے روایت کیا۔ حضرت ابن منذر نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے، وہ پڑھتے تھے لبیک ذا النعماء والفضل، یہ بھی پڑھتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سورہ ذی المعارج پڑھ دیتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے سنا بھی انہیں، حضور نے کچھ نہیں کہا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابن منذر مرفون نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، حضور نے یہ بھی تلبیہ پڑھا، لبیک حقا حقا تعبدا ورکا، یہ بھی پڑھا۔ اور حضرت انس سے موقوفاً ہے یہ روایت کہ انہوں نے پڑھا لبیک ان العیش عیش الآخرہ، ٹھیک ہے، یعنی مختلف طرح کی تلبیے صحابہ کرام سے اور نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بندہ جب تلبیہ پڑھ کے فارغ ہوئے سب سے پہلا کام کرے سرکار پہ درود و سلام پڑھے۔ حضور تو دعائیں مانگتے تھے، تو تم پہلے سرکار پہ درود پڑھو، اور جب درود سے فارغ ہو جاؤ اس کے بعد تم دعائیں مانگو، آقا کریم علیہ السلام کے نام تمہاری دعاؤں میں آئے گا، قبولیت کا وسیلہ ہو جائے گا۔ تیسری فصل ہے 2553 نمبر روایت، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام نے جب حج کا ارادہ کیا، اعلان کر دیا لوگوں میں، تو لوگ اکٹھے ہو گئے۔ جب مقام بیضاء پہ آئے تو نبی علیہ السلام نے احرام باندھا وہاں پہ آ کے، یعنی احرام تو آقا کریم علیہ السلام نے مسجد ذوالحلیفہ سے باندھ لیا تھا، تو رکھتے شاید وہاں پڑھی، بعض نے اس کی یہ تعویل کی، امام بخاری نے اسے روایت کی۔ اور 2554 نمبر روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مشرک کہتے تھے لبیک لا شریک لک، ہم حاضر ہیں، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضور فرماتے تھے بس تمہارا برباد ہو جاؤ، بس کرو، قدن قدنی یہیں رک جاؤ، آگے نہ کہنا۔ وہ آگے بھی کہتے تھے، وہ کہتے تھے الا شریکن ہوا لک تملک ہوا ما ملک، یعنی مشرک کہتے تھے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے ایک شریک ہے، ایک قسم کے شریک تیرے ہیں، وہ کون؟ وہ بت، سارے بت، یعنی ایک جنس جن سے بت وہ تیرے شریک ہیں، وہ تیرے ساتھ ان چیزوں کے مالک ہیں، یعنی وہ تم ان کو اللہ تعالیٰ کا، تو حضور ان کو ڈانٹنے کے لیے فرماتے تھے، حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ تم برباد ہو جاؤ، یہ نہ کہو، بس یہاں تک اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ یقولون ھذا ھم یطوفون بالبیت، وہ طواف بیت اللہ کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، امام مسلم نے اسے روایت کی۔